دعوت سخن دیتا ہوں مسجد نبوی کے مترجم میرے شیخ مفتی ابو بکر المصلح کو کہ وہ اسٹیج پر تشریف لائے، مائک پر تشریف لائے، اور اس ادارے کے حوالے سے جو آج ہی ہم نے الہا کیا ہے انشاءاللہ 5 طالب علم ہوں گے، 2 ہوں گے، انشاءاللہ وہ پڑھیں گے اور ان کو سند مدینہ المنورہ مسجد نبوی سے دی جائے گی۔ الشیخ مفتی ابو بکر المصلح، اہلاً سہلاً مرحبا۔ نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم، أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ۔ اللہ رب العالمین کا بے حد شکر اور احسان ہے کہ رب العالمین نے ہمیں توفیق عطا فرمائی کہ ہم آج جامعہ روضۃ الایمان میں صاحب قرآن کانفرنس میں شامل ہیں اور مسجد میں بیٹھ کے اللہ کا قرآن اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان سن رہے ہیں۔ یہ اللہ رب العالمین کی خاص توفیق کے بغیر نہیں ہو سکتا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام سے فرماتے ہیں کیا میں تمہیں جنت کے خزانوں میں سے کوئی خزانہ نہ بتاؤں؟ تو صحابہ کرام کہتے ہیں کیوں نہیں ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، آپ ہمیں ضرور بتائیں۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں لا حول ولا قوت الا باللہ کنز من کنوز الجنہ۔ لا حول ولا قوت الا باللہ جنت کے خزانوں میں سے ایک خزانہ ہے۔ یہ جنت کے خزانوں میں سے ایک خزانہ کیوں ہے؟ کبھی اس کے مطلب پہ، اس کے مفہوم پہ غور کریں کہ یا اللہ میں جو بھی نیکی کرتا ہوں وہ اپنی طاقت اپنی محنت سے نہیں بلکہ تیری توفیق سے کرتا ہوں، اور جس بھی گناہ سے میں بچتا ہوں وہ اپنی وجہ سے نہیں بلکہ یا اللہ تیری توفیق ہوتی ہے، تو مجھے گناہ سے بچا لیتا ہے۔ لا حول ولا قوت الا باللہ بہت گہرائی والے الفاظ ہیں۔ اللہ رب العالمین ہمیں یہ ذکر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ بڑا چن کے نام رکھا ہے مولانا حافظ عثمان شاکر صاحب نے۔ اللہ رب العالمین ان کے اس جامعہ کو دن دگنی رات چگنی ترقی عطا فرمائے۔ جامعہ روضۃ الایمان، انشاءاللہ العزیز آج ہم نے اس جامعہ روضۃ الایمان کا روضۃ من ریاض الجنہ مسجد نبوی شریف کے شعبہ تعلیم کے ساتھ الحاق کیا ہے۔ روضۃ الایمان کا روضۃ من ریاض الجنہ کے ساتھ انشاءاللہ الحاق ہے، اور یہ ہماری کوشش ہے کہ جتنے مدارس ہیں پاکستان کے، بالخصوص اہل حدیث مدارس، پچھلے دنوں مسجد نبوی شریف میں شیخ عبد المحسن قاسم حفظہ اللہ تعالی، وہ مسجد نبوی کے امام بھی ہیں، خطیب بھی ہیں، مدرس بھی ہیں، ادھر شعبہ حلقات کے متون قرآن مجید حفظ اور قاعدے سے الف با سے لے کر بخاری شریف تک مکمل حفظ الحدیث کا نظام مسجد نبوی شریف میں موجود ہے۔ اور الحمدللہ میں گنہگار میں خود ہمارے ساتھ بیٹھے ایسے طالب علم بھی تھے۔ مسجد نبوی شریف میں اللہ رب العالمین آپ کو لے جائے، مدینہ شریف میں مسجد نبوی شریف کی لائبریری میں مسند امام احمد موجود ہے۔ امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ تعالی کی مسند حدیث کی کتاب ہے، وہ 52 جلدوں پہ ہے، 52 جلداں نے مسند امام احمد دیاں۔ مسجد نبوی شریف میں ہم نے الحمدللہ طالب علموں میں ایسا طالب علم بھی دیکھا مکمل مسند امام احمد کا حافظ تھا وہ۔
یہ اہل حدیث کا امتیاز ہے الحمدللہ. جہاں حفظ قرآن کی بات ہم کرتے ہیں وہاں حفظ حدیث کی بھی بات کرتے ہیں. آپ نے نیٹ پہ دیکھا ہوگا وہ نبینا حافظ ہے, سیاہ ستہ بخاری مسلم ابو داؤد ترمذی نسائی ابن ماجہ, مکمل 6 حدیث کی کتابیں حفظ کرنے والے مدینہ شریف میں موجود ہیں, آج کے دن بھی موجود ہیں الحمدللہ. اور ان کو فر ایسے جیسے ہم کہیں کسی بچے کو قل هو اللہ سنا دے, اس طرح ان کو حدیث کی کتاب, نمبر, حوالہ, راوی کا نام, صحابی کا نام کیا ہے, سارا کچھ پڑھ کے سناتے ہیں. تو انشاءاللہ العزیز ہماری یہ کوشش ہے جیسے جامعہ روضۃ الجنہ کا, جامعہ روضۃ الایمان کا حافظ عثمان شاکر حافظہ اللہ تعالی, اللہ ان کو زندگی میں برکت عطا فرمائے. اور جو قاری صاحب یہ بچوں کو پڑھا رہے ہیں, 4 بچوں کو مجھے علم ہوا آج الحمدللہ وہ سند فراغت لے رہے ہیں. انشاءاللہ العزیز ان 4 کا نام مسجد نبوی شریف میں ادھر تسجیل رجسٹریشن ہو چکی, ان کا رول نمبر لے کر یہ جب مسجد نبوی میں اپنا قرآن سنائیں گے تو انشاءاللہ اسی جگہ پہ دوبارہ ہم پروگرام کریں گے اور مسجد نبوی شریف کی سند انشاءاللہ ان کو دی جائے گی, قرآن مجید کی بھی اور حدیث کی بھی سند. اچھا, سویڈن میں انہوں نے ایک بدبخت آیا, اس نے چوک میں آ کر قرآن مجید کو جلایا ہے, پھاڑا ہے, اس طرح اس کے ورق پھیلا دیے. پوری دنیا کے مسلمانوں کی اہل ایمان کے ایمان کو للکارا ہے اس نے. ہماری ایمانی غیرت کہاں ہے کہ قرآن مجید کو جلایا جائے, کبھی ناروے میں, کبھی سویڈن میں, کبھی کسی ملک میں, اور کوئی بدبخت اٹھے اور قرآن مجید کے خلاف یہ گستاخی والا عمل کرے اور اس کا مرتکب ہو. یہ ہم کیسے برداشت کر لیتے ہیں مسلمان؟ اچھا, اس کا ایک تو جواب یہ ہے, عموماً لوگ سمجھتے ہیں ریلی نکالی جائے, نعرے لگائے جائیں, جلسے جلوس ہوں, یہ سارے جوابات اپنی جگہ پہ ٹھیک ہے, اس کا کچھ نہ کچھ فائدہ ہوتا ہے. سوشل میڈیا پہ عوام پہ لوگوں کو اس چیز کی سمجھ آتی ہے کہ لوگ بڑے غصے میں ہیں, اتنے لوگ اکٹھے ہوئے, نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حرمت کی وجہ سے حرمت قرآن ریلی نکلی ہے. لیکن اس کا عملی جواب انشاءاللہ العزیز ہم نے دینا ہے, اور اس کا عملی جواب یہ ہے کہ جتنا قرآن مجید کے خلاف غیر مسلم گستاخی کے مرتکب ہوں گے انشاءاللہ العزیز قرآن کو پھیلانے میں ہم نے اتنا ہی زیادہ کردار ادا کرنا ہے. اپنے بچوں کو ان مدارس میں بھیجیں. اللہ کی قسم میں آپ سے چندہ نہیں مانگتا, یہ جھولی میں نے جو پھیلائی آپ کے سامنے بھیک مانگتا ہوں, اپنے بچوں کو مدرسوں میں بھیج دو, اپنے بچوں کو ان مدارس میں داخل کروا دو. جامعہ روضۃ الایمان جیسے جہاں جہاں جس جگہ پہ جو مدرسہ آپ کو نظر آئے, اپنے بچوں کو, اپنے رشتہ داروں کے بچوں کو, گلی محلوں میں کھیلنے والے بچوں کو, واللہ میں اللہ کا واسطہ دے کے تمہیں کہتا ہوں مدارس میں داخل کروا دو. کہیں ایسا نہ ہو. ہمارا سائی وال میں ایک بندہ مجھے ملا, اس نے جب یہ بات سنائی میں حیران رہ گیا اور میرا دل کانپ گیا واللہ. اس نے کہا کہ اپنے بچے کو اس نے ڈاکٹر بنایا اور باہر کے ملک یورپ میں چلا گیا. تو کافی دیر یورپ رہنے کے بعد گھر نہیں تھا ان کے پاس, بیچاروں کے پاس, غریب لوگ تھے جیسے عام عوام کے حالات ہیں آج. تو وہ پیسے بھیجتا رہا. چوہدری صاحب کی اتنی بڑی کوٹھی بنی ہوئی ہے, اتنی بڑی بلڈنگیں ہیں, سارا کچھ, ادھر زمینیں بھی خرید لی. پھر بابا بالآخر فوت ہو گیا. بابا فوت ہوا تو وہ ڈاکٹر صاحب آئے اور آ کر رونے لگے, اور اتنا رو رہے تھے. جس نے جنازہ پڑھا وہ کہتے, میں نے کہا کہ ڈاکٹر صاحب آپ کو کیا مسئلہ ہے؟ بابا ہے, اتنے سالوں کا ہو کے فوت ہوا ہے, تو اس نے ساری زندگی دیکھی ہے, سارے نشیب و فراز اس نے دیکھے ہیں, تو اب اتنا رونے کی کیا بات ہے؟ بچے روتے ہیں, عورتیں روتی ہیں اتنا زیادہ, تو آپ تو نوجوان آدمی تھے, اتنا زیادہ کیوں رو رہے ہیں؟ تو کہتے ہیں میرے بابا نے مجھے ہر شے دی, اتنی بڑی بڑی ڈگریاں دی کہ میں آج یورپ کا بڑا ڈاکٹر ہوں, اور اتنے میں نے ڈالر پاؤنڈ بھیجے کہ اس علاقے میں سب سے بڑا گھر حویلی ہماری ہے, اور سارا کچھ دیا میں نے اپنے گھر والوں کو. لیکن آج جب مولوی صاحب جنازہ پڑھا رہے تھے, میں پیچھے کھڑا تھا ہاتھ باندھ کے, مجھے اپنے والد کے جنازہ پڑھنے کی دعائیں نہیں آتی تھی, میں اس لیے رو رہا ہوں. واللہ
میں آپ کو دست بستہ درخواست کرتا ہوں اپنے بچوں کو قرآن مجید کی طرف لائیں، دین کی طرف لگائیں ان کو۔ آپ دنیا میں نہیں ہوں گے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ فرمان جس کے بارے میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں یقال لصاحب القرآن اقرأ وارتقی ورتل کما کنت ترتل فی الدنیا ان منزلتک عند آخر آیت تقرأها، کل قیامت کا دن ہوگا، اللہ رب العالمین صاحب قرآن سے کہیں گے، جامعہ روضۃ الایمان میں پڑھنے والے ان صفوں پر بیٹھ کے قرآن مجید حفظ کرنے والے اس بچے کو بلایا جائے گا اور کہا جائے گا اقرأ وارتقی ورتل کما کنت ترتل فی الدنیا ان منزلتک عند آخر آیت تقرأها، یہ سامنے میری جنت ہے، اللہ رب العالمین فرمائیں گے تیرا پروٹوکول اتنا ہے، تجھے شان مقام عظمت رفعت بلندی اللہ اتنی عطا فرما رہے ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں یہ جنت ہے، قرآن پڑھتا جا، جنت کے درجات چڑھتا جا، اور جہاں تک قرآن مجید کی آخری آیت پڑھے گا تو وہاں تک ساری جنت اللہ رب العالمین نے تیرے نام لگا دیا ہے۔ اتنی شان اور عظمت اپنی اولاد کو دلوانے کے لیے ڈاکٹر بنانے کے لیے کتنے پیسے خرچ کرتے ہیں، انجینئر بنانے کے لیے کوئی پروفیسر بھرتی ہو جاتا ہے، کوئی سرکاری جاب لگ جاتی ہے، کسی کو نوکری مل جاتی ہے، کوئی دھکے کھا رہا ہے، مزدوریاں کر رہا ہے، اور قرآن والے بنا دو۔ صاحب قرآن نے فرمایا خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، جسے تم مستقبل بہترین برائٹ فیوچر سمجھتے ہو، اچھا مستقبل سمجھتے ہو، سب سے بہترین انسان دنیا میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں وہ ہے جو قرآن مجید کو پڑھتا ہے اور قرآن کو پڑھاتا ہے۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے جو چند گزارشات میں ادنا سا طالب علم آپ کے سامنے سبق کی صورت میں نے چند گزارشات کی ہے، اپنا سبق سنایا، اللہ مجھے آپ سب بھائیوں کو اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اور وہی بات دوبارہ میں کرنا چاہوں گا کہ اپنے بچوں کو مدرسوں میں داخل کروائیں، یا کم از کم آن لائن ان کو مسجد نبوی شریف میں کوئی بھی بچہ، کوئی بھی بڑا، کوئی خاتون، ہماری ماں بہن بیٹی اگر مسجد نبوی شریف میں قاعدے کی تعلیم سے لے کر حفظ، ساری قراءات اور حفظ الحدیث، مکمل عربی میں درس نظامی کا پورا کورس گھر میں بیٹھ کر پردے میں اگر وہ پڑھنا چاہتی ہے تو انشاءاللہ العزیز اس کا انتظام موجود ہے۔ آپ حافظ صاحب سے رابطہ کر لیں، انشاءاللہ العزیز ہم الحاق کی صورت میں وہ ساری چیزیں ان کو سینڈ کریں گے، ساری چیزیں ان کے پاس موجود ہوں گی۔ جس کا بھی داخلہ ہوا انشاءاللہ العزیز جب وہ سبق سنائے گا مسجد نبوی شریف میں، آپ میں سے سب بھائی کل کو مسجد نبوی شریف کے طالب علم بن سکتے ہیں۔ ایسا بہترین کورونا کے دور میں، کورونا میں بہت مسائل رہے ہیں، تو مسجد نبوی شریف میں انہوں نے ایسا بہترین آن لائن نظام بنا دیا ہے کہ پوری دنیا میں بیٹھے ہوئے جو جہاں بیٹھا ہے اور جو دین پڑھنا چاہتا ہے وہ ہر طرح کی چیز بالکل فری میں پڑھاتے ہیں۔ اس لیے آپ کوشش کریں، جو علماء ہیں وہ حدیث سے حفظ کرنے کی کوشش کریں۔ ہمارے علماء کو قرآن مجید حفظ ہوتا ہے، بعض دفعہ ایک عالم دین گھنٹہ تقریر کرتا ہے لیکن اس میں حدیث کی عبارتیں بہت کم پڑھتا ہے، تو اس لیے کوشش کریں اللہ رب العالمین ہمیں اس کام پہ لگا دے، اللہ ہمیں قبول فرما لے اس کام کے لیے۔ اور جو آج مل بیٹھے ہیں، یا اللہ یہ ہمارا مل بیٹھنا تجھے اتنا پسند آ جائے، اس طرح ہمیں جنت میں اکٹھا فرما دے۔